بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر کا زیادہ استعمال کروانا چاہیے۔ صدقہ کرنے سے انسان حسد اور ہر قسم کی مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ چھری تیز کرنے کے لیے اس کو پہلے گرم کر لیں اور پھر ایک مگ لے کر اس کی بیک سائڈ پر رگڑ لیں، چھری تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، شہد میں دہی ملا کر کھاؤ، اس سے آپ کا معدہ طاقتور ہوگا۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کھجور زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے بلغم خارج ہو جائے گی۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر ایک ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، نمک کم ہو جائے گی۔ ناظرین، اسپاغول کو پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل کان میں ٹپکانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے اور دبلا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سفید چاول زیادہ کھانا جوڑوں کے درد میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ ناظرین، جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں ملا کر چند دن لگائیں، چند دنوں میں نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ مہندی کے پتے تھوڑے سے لے کر پانی میں پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کریں، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، میتھی دانہ چبانے سے سونگھنے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے یہ خواتین کے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشانات دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے نشانات پر لگایا جائے تو نشانات غائب ہو جاتے ہیں۔ انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ اگر پسینے کو دور بھگانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا پھٹکری کا ٹکڑا ڈال لیں، اس سے آپ اپنے جسم کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ نفسیات کے مطابق مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین بیماریوں اور چوٹ سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین، اگر رات کے وقت کھانا کم کھایا جائے تو اس سے موٹاپے میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ گڑ کو جلا کر سونگھنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ املی کا اچار کھانے سے پخانہ کھل کر آتا ہے۔ ناظرین، پیشاب کر کے ہاتھ نہ دھونے سے لکوہ ہو جاتا ہے۔ 15 دن تک انگور کے رس میں ایک چمچ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اسی لیے ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں تو بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ ناک سے نزلہ بہنے لگے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ بے چینی دور کرنے کے لیے منہ میں ایک لونگ ڈالیں اور اس کا رس پیٹ میں جانے دیں۔ ناظرین، اکثر لوگ ان افراد کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ان کو ہنساتے ہیں۔ دانت میں شدید درد ہو تو 2 لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ مکھی اور مچھر سے پریشان ہیں تو گھر میں چائے کی پتی سے دھونی دیں،
کچا آلو کاٹ کر چاقو پر رگڑنے سے چاقو صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گزرے ہوئے کل کو آپ صرف ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ناخن پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چھینکیں زیادہ آئیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر لہسن اچھی طرح مل دیں، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، میتھی دانے کو رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے ہوں گے۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ باکثرت رونے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے جسم سست ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ لکوریاں اور ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر بھی نہیں نکلے گا۔ پانی 3 سانس میں پیا کرو، کبھی پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ دہی کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ناظرین، کیلے کا شیک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ کھانے کے بعد سر میں درد شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ 3 غذائیں جو عورت کے بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: لیموں کا رس، بند گوبھی اور انار۔ رات کو سوتے وقت ہڑیٹ کا مربع 2 دانے کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی۔ مختلف رنگ کی آنکھوں والے لوگ ایک دوسرے کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، 3 چیزیں کھانے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: سیب، گوشت اور کھجور۔ کھانے کے بعد کالا نمک چاٹ لینے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ ناظرین، سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیٹیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں اور کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور سستی دور بھگاتا ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے نیند فوری آ جاتی ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے کبھی ہونٹ نہیں پھٹتے۔ ناظرین، جو ہمیشہ بھوک سے کم کھاتا ہے اس کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگایا کرو، کم بیماریاں جنم لیں گی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کچے آم زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے قد جلدی بڑھ جاتا ہے۔ کھانے میں کالی مرچ استعمال کرنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ اگر موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کروایا جائے تو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ املی کھاؤ، سستی دور ہو جاتی ہے۔ لیٹ کر زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جس کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔
नारियल के तेल में काफूर मिलाकर जिस्म पर लगाएं। खारिश, एलर्जी और गर्मी दाने ख़त्म हो जाएंगे। अगर हैज़ के दर्द के साथ थोड़ा थोड़ा रुक कर आए तो सफ़ेदे के 4-5 पत्ते दूध में उबाल कर पी लें। अगर हो सके तो कुछ पत्ते खा भी लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चाय का पानी रुई की मदद से आँखों के हलकों पर मुसलसल 1 माह तक रोज़ाना लगाने से आँखों के हलके ख़त्म हो जाते हैं। जिन लोगों को खाना खाते ही उल्टी आती है, इनके जिस्म में नमकियात की कमी हो सकती है। चॉकलेट खाने से खांसी में आराम मिलता है और गले की खराश भी ख़त्म हो जाती है। अगर रात को देर तक नींद ना आए तो दूध में छोटी इलायची डालकर पी लिया करो। ब्लड प्रेशर के मरीज़ डालडा घी मत खाएं, बल्कि ऑयल का इस्तेमाल करें। जैतून का तेल बदन पर लगाने से बदन से पसीने की बदबू नहीं आती। जमाई लेते वक्त कभी अंगड़ाई मत लेना, वरना तुम्हारी ज़बान को कुछ देर के लिए लकवा हो सकता है। शहद को ज़बान के नीचे रखने से दिमाग तेज़ हो जाता है। नाज़रीन, दिमागी काम करने वालों के लिए ज़रूरी है कि रात को सोते वक्त इस्पागोल दूध में मिलाकर 5 दाने बादाम अच्छी तरह चबाकर इस्पागोल मिलाकर दूध पी जाएं। शुगर के मरीज़ को चाहिए कि वो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। खजूर इंसानी जिस्म में ताकत डालने का जादुई मेवा है। खजूर का हलवा खाने से जिस्मानी कमज़ोरी जड़ से ख़त्म हो जाती है। सूरजमुखी के बीज खाने से बाल लंबे और मज़बूत होते हैं। कद्दू के 2-4 बीज नहर मुँह चबाने से शुगर के मर्ज़ से छुटकारा मिल जाता है। नहर मुँह कंघा करने से बाल गिरने की बीमारी नहीं आती। कान के सख्त से सख्त दर्द को दूर करने के लिए लहसुन का रस चंद कतरे कान में टपकाने से फौरी आराम आ जाता है। पेशाब करने के बाद कतरे आते हो तो पेशाब वाली जगह पर मट्टी के रोड़े से इस्तंजा करो, कतरे नहीं आएंगे। दही में थोड़ा सा ज़ीरा डालकर खाएं, इससे मैदे को आराम मिलेगा। पाँव सुन्न हो जाने की सूरत में इन चीज़ों से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, दही और चावल, बकरे का भुना हुआ गोश्त रोटी के साथ खाना मुफीद है। क्या आप जानते हैं समंदर के नीचे आग है। शैतान को ज़मीन पर मंगल के दिन उतारा गया था। नाज़रीन, ग्रीन टी का 1 कप पिया करें। ये मैदे में गैस को जमा होने से रोकती है।